الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی کچھ دعاؤں پر انشاءاللہ اختتامی کلمات کہیں گے، کیونکہ یہ پروگرام انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلے میں آخری پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ایک اور کسی نبی کا انتخاب کریں گے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اور ان سے متعلق انشاءاللہ آیات عرض کی جائیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں سورہ بقرہ میں ذکر کی گئیں، تو ان دعاؤں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ چند دعائیں ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں کیا کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ یعنی یہ مکۃ المکرمہ کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس وقت آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر ایمان لے کر آئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کافر ہوا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو تھوڑا سا نفع، اسے بھی کچھ عرصے عطا فرماؤں گا۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور پھر میں اسے جبراً اسے مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی برا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، رہنے کے اعتبار سے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو پہلے اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی زبان پر اسی دعا کو جاری فرماتا ہے کہ جس کو وہ درجہ قبولیت عطا فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی ایسی دعا ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ، یا کوئی ایسی بات کی وہ دعا کرنے لگے، کسی ایسے معاملے میں دعا کرنے لگے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور فیصلے کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، تمہاری یہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ میرے فیصلے کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا سے ہی روک دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم سورہ ہود عرض کر رہے تھے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا کہ قوم لوط پر جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس عذاب کو اس قوم پر نازل نہ کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ابراہیم آپ اس قوم کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ تو یہ اللہ کا ایک قاعدہ قانون ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور جس دعا کو قبول فرمانا نہیں ہوتا، یا جس معاملے کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ دعا ان کی زبان پر آئے، تو دعا کرنے سے ہی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگنا چاہیں، تو 2 دعائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیں، اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا، یعنی تیسری دعا آپ کریں ہی نہیں۔ اس میں تیسری دعا یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہی تھی کہ یا رب کریم میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے ہی روک دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اختلاف ہونا تھا، یہ مشیت الہی کے تابع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنی جو ایک تائید ہوتی ہے، ایک مدد ہوتی ہے، اس کو پیچھے کر لیا تھا، اور امت کو ان کے معاملات پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ اختلاف آگے ہونا ہی تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو یہ ایک اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ایسی دعا جو قبول نہیں ہونے ہوتی وہ روک دیا کرتا ہے، لیکن جب نبی کی زبان پر دعا جاری ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے
مکۃ المکرمہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ تو آج آپ دیکھیے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک صرف نبی چند ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ایسا ہوا کہ مکۃ المکرمہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے ابرہہ بھی ہاتھی لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر ہی پسپا کر دیا۔ اور اسی طرح بعد میں بھی کچھ ایسے معاملات ضرور ہوئے کہ وہاں پر جنگ کی سی کیفیات پیدا ہوئیں، لیکن کوئی زیادہ قتال نہ ہو سکا، نہ کوئی ایسا بڑا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں فرمائی، کسی کو قتل نہیں کیا، بالکل امن ہی امن رہا۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب خطبہ دیا فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پاک سرزمین ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کرنا حرام فرما دیا ہے، میرے لیے دن کی ایک ساعت میں اس کو حلال کیا گیا تھا، اور اب میرے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جنگ اور قتال کرنے کو حرام کر دیا ہے۔ گویا کہ حکم یہی ہے کہ وہاں پر فتنہ فساد نہ کیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں پھر وہ ابراہیم علیہ ہم جب عمل کرتے ہیں اور وہاں پر فتنہ فساد نہیں ہوتا، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے آثار واضح طور پہ نظر آ جاتے ہیں۔ آج مکۃ المکرمہ جا کر انسان دیکھے، مدینہ منورہ جا کر دیکھے، کتنی اللہ تعالیٰ کی برکات ہیں، امن ہی امن ہے۔ رات کو 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے کوئی بھی اپنے گھر سے نکل جائے، مجال ہے کہ کہیں پر کوئی ایسا فتنہ ہو، فساد ہو، اتنا امن ہے، کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں جو آج دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے عرض کی تھی کہ یا رب کریم میری ان مکے میں رہنے والوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو پھلوں کی نعمت عطا فرما۔ یہ دعا 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو پھلوں کی کثرت کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے پھلوں کی کثرت کی دعا کی، دوسرا یہ بھی آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مکے میں مومن رہیں، کافر نہ رہیں۔ اور دونوں دیکھیں آپ صورتیں ہیں کہ آج مکۃ المکرمہ میں کافر مستقل ٹھکانہ نہیں رکھ سکتا ہے، بعض اوقات ہے کہ وہ تعمیرات وغیرہ کے سلسلے میں غیر ملکی کمپنیاں آ کے کام کرتی ہیں، لیکن بس وہ ایک کچھ عرصے کے لیے پھر وہ نکل جاتے ہیں، اور حدود حرم میں کسی کافر کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھلوں کی جو فراوانی ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ ہر موسم کا پھل آپ کو مکۃ المکرمہ میں اسی طرح مدینہ منورہ میں نظر آئے گا، کیونکہ مدینہ منورہ کے لیے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رب کریم ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینے کی برکت کی دعا کرتا ہوں، مدینے میں برکت کی دعا کرتا ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے مکے سے 2 گنا برکت عطا فرما۔ تو مدینے میں بہت زیادہ برکات ہیں، مکے میں بھی برکات ہیں، دونوں نبیوں کی دعائیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہر دنیا کا چونکہ ہر پھل وہاں پر آتا ہے، اور یعنی دنیا کے تمام گوشوں سے آتا ہے، تو کہیں سردی ہے، کہیں دنیا میں گرمی ہے، کہیں خزاں ہے، کہیں بہار ہے، جب وہاں کے سب پھل تجارتی معاملات کی غرض سے مکۃ المکرمہ آتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں مکے میں سردی کا پھل بھی نظر آئے گا، گرمی کا پھل بھی ہے، موسم خزاں کا بھی ہے، بہار کا بھی ہے، ایک عجیب و غریب وہاں پر معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے آثار ہیں جو آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کافر ہوں گے انہیں میں مختصر سا نفع تو دوں گا اس دنیا کے اندر، اور پھر ان کو آگ کی طرف آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر کے بلایا جائے گا، میں مجبور کر دوں گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو ایسا رکھ کہ وہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو، فرما بردار بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو حج کے مناسک سکھا دے، تعلیم فرما دے،
اور ہماری طرف رجوع فرما، یعنی ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب کوئی اچھی عبادت کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بہترین ادب ہے کہ جب ہم عبادات کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ بعض اوقات ہم عبادت کرتے ہیں تو بڑی بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ عبادت کی اور بس سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، حالانکہ اس عبادت میں علم کی کمی کی بنا پر بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اکثر عبادت کو ایک رسم سمجھ کے کرتے ہیں، معاذ اللہ بعض تو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار ذمہ داری ہے، مثلا نماز پڑھنا، اب اس کو پڑھنا تو پڑے گا ہی، تو وہ جلدی پڑھی اور اتار دی سر سے، اور پھر اس کے بعد یہ خوف نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو رد بھی فرما سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ایک سلیقہ، ایک قرینہ ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عبادت کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تو اس کے بعد ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اب جب تو نے اس عبادت کی توفیق عطا فرما دی تو اس سلسلے میں کی گئی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما دے، کیونکہ یاد رکھیں کہ میدان محشر میں اسی عبادت کا ہمیں بدلہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہوگی، ورنہ یہ حدیثوں میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ وہ مسجد کے دروازے سے باہر بھی نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی ضائع کر دی جاتی ہے۔ اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، وقت بھی نکال رہا ہے اور مشقت بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو میدان محشر میں اس نماز کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس قسم کی ادا کردہ نماز کا تو عذاب ہے آخرت میں۔ تو اس لیے بے پرواہی کے ساتھ عبادت نہ کی جائے، خوب سوچ سمجھ کر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا۔ اور یہ دیکھیں دعا بڑی عجیب ہے کہ اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار رکھ۔ اب غور کریں کہ نبیوں، انبیاء علیہم السلام تو ایک معصوم مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ان میں گناہ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا ہے، محفوظ نہیں بلکہ معصوم ہیں۔ تو آپ خود سوچئے ایک معصوم مخلوق، جیسے فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ الگ بات ہے، ہم نے عقیدے میں بیان کیا تھا کہ فرشتے بھی گناہ پر قادر ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی گناہ کی قدرت ضرور رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ وہ گناہ سے بچیں۔ اگر وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہ ہوتے تو پھر مکلف ہونا تو ثابت ہی نہ ہوتا، اور پھر اس پر اجر و ثواب کا ترتب بھی نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی، اور وہ اسی وقت مکلف ہوں گے کہ انہیں مان سکتے ہیں جب وہ گناہ پر قدرت بھی رکھتے ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ پہ قدرت تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بالکل بچا لیا ہے، انہیں معصوم بنایا ہے، لہٰذا ان سے گناہ ہو نہیں سکتے۔ لیکن اب ان کی دعا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے ہوں، اطاعت گزار ہوں۔ تو ایک معصوم مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کو اسی طرح عاجزی پسند ہونا چاہیے کہ وہ کثرت عبادات کے باوجود اپنے اندر عجب و خود پسندی کو پیدا نہ ہونے دے، غرور و تکبر سے دور رہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیکھے، حقیر اور کمتر سمجھتا رہے، یہی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیاوی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب تم دینی معاملات میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اب وہ بے نمازیوں کو دیکھے گا، دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھے گا، تو اس کو بوئے کمال محسوس ہوگی، ارے میں تو نمازی ہوں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بس پھر جب یہ بوئے کمال پیدا ہوگی تو وہ کثرت عبادات کی طرف نہیں بڑھے گا، کیونکہ وہ سوچے گا میں ان سے زیادہ اوپر پہلے ہی ہوں، کیا ضرورت ہے کہ میں مزید عبادت کروں، اور اس طرح وہ اپنے عیوب و نقائص پر توجہ بھی نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، مثلا ایک شخص ہے، وہ یہ تو خالی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاش راگ بھی پڑھتا ہے، اور اپنے آپ کو بے شمار گناہوں سے بھی بچاتا ہے، تو پھر اس کو اپنی حقارت اور ذلت اور کمتری کا احساس ہوگا
کہ میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہوں، تو مجھے کیا تکبر زیبا ہے، کیا میں غرور کروں، وہ تو مجھ سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر اس میں ترغیب بھی ملتی ہے کہ جب آدمی اوپر والے کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے عمل میں زیادتی پیدا کروں۔ اور اسی طرح دنیاوی معاملے میں اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمت کی ناشکری پیدا ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی لیکن ہم اوپر والوں کو دیکھیں، بنگلہ ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، فلاں چیزیں، بینک بیلنس ہے، آسانی ہے، سہولتیں ہیں، فراوانی ہے، منصب ہے، عزت ہے، تو آدمی کو پھر موجودہ نعمت بھی بہت معمولی سی نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ شکوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے کہ ہمیں کھانا مل رہا ہے، ایک آدمی ہے جس کو کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، ہمیں سر چھپانے کے لیے سردیوں میں گرم کمرے ملے ہوئے ہیں، اس بیچارے کے پاس سردیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، ٹھنڈ میں اکڑ رہا ہے، وہ سردی سے کانپ رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا مقام نہیں جہاں پر وہ گرمی حاصل کر کے اپنے آپ کو اس اذیت سے بچا سکے۔ تو ایسے ہم مختلف لوگوں کو جب دیکھیں گے دنیا میں معاملات میں تو موجودہ نعمت کا ایک احساس پیدا ہوگا، قدر پیدا ہوگی، اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً شکریہ کے الفاظ نکالیں گے، شکر کے الفاظ نکالیں گے۔ لیکن ہمیں ناشکرہ پن پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ تو تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کامل ہے کہ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دینی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تو اوپر والے کو جب دینی معاملے میں دیکھیں گے تو اس سے عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، تکبر اور غرور ہٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار رکھ، ہمیں اپنے سامنے اطاعت گزار رکھ، سر جھکانے والا بنا۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کر کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہمیں سنا اس کی برکات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونے کی توفیق